نے سورہ عنکبوت کا باقی حصہ جو تھا وہ سنا ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ الروم، اس کے بعد اس کی تلاوت ہم نے پوری سنی ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس کے بعد سورہ الف لام میم السجدہ وہ پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ تو پہلے سورہ عنکبوت میں ایک بات جو بتائی گئی کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو یہاں پہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب جو کہ کافر ہیں اور عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی مجادلہ کرو اس چیز کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ جو اس سے سب سے بہتر ہو، سب سے اچھا ہو، باللتی ہی احسن، دلیل کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ، دھونس دھاندلی کے ساتھ نہیں۔ تو جب ان کے ساتھ ہم یہ اتنی ہمیں کہا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو پھر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے جو بھائی جس سے کوئی تعلقات خراب ہیں یا کسی قسم کے کوئی بھی تنازع ہے، تو وہاں پر بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ وہ تو کافر نہیں ہے، وہ تو ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے، صرف ہمیں کوئی اختلافات ہو گئے، رائے کے اختلاف ہو گئے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم کو فوراً کفر کے فتوے جاری کر دیں اور ان سے لڑنے لگ جائیں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور اس کے بعد سورہ روم ہے، سورہ روم میں ہی جو فرمایا گیا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے، اعلان کیا ہے کہ رومی شکست کھا گئے، اور اس لیے کہ رومیوں کی اور فارسیوں کی جو کسرا تھا، جو آتش پرست تھے، ان کے ساتھ جنگ جاری رہتی تھی، تو انہوں نے آتش پرستوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ عیسائی تھے، یہ اہل کتاب میں سے ہیں جو رومی ہیں، تو ان کے اوپر حملہ کر دیا اور وہ غالب آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو پھر یہ بتایا، مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی ہے اس کے اندر۔ پہلی بات تو یہ کہ غلبت الروم، کہ وہ لوگ مغلوب ہو گئے، ہار گئے، لیکن کیا ہوگا کہ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اب اس غلبے کے بعد پھر وہ غالب آئیں گے، پھر یہ رومی غالب آئیں گے فی بضع سنین، کچھ سالوں میں، کچھ برسوں میں، کچھ عرصے میں آئیں گے۔ بضع سے مراد یہ ہوتی کہ 3 سے لے کے 9 سال کے اندر اندر، اور یہی ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر رومیوں نے حملہ کیا، اور پھر ان آتش پرستوں کے خلاف انہوں نے فتح حاصل کی، اور یہی وہ وقت تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ گئے تھے اور مکہ فتح کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں خوشخبریاں دی، ایک تو اہل کتاب کی فتح ہے، اس کی خوشخبری کہ کم از کم ہمارا ایک رشتہ ہے ان سے، کہ وہ اہل کتاب ہیں، ہم بھی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے نزدیک تو منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، تو وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، اس لحاظ سے ایک رشتہ موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری دی اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح وہ اب فتح پا گئے ہیں رومی، اس طرح تم بھی فتح پاؤ گے، اور اسی طرح ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان پورے علاقے پہ قابض ہو گئے، ان کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کا ہی چرچا ہوا۔ جس طرح سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم چیز بیان کی ہے کہ مختلف اپنی نشانیاں بنائی، نشانیاں بتائی، آیات اللہ، اپنی آیات، اپنی نشانیاں۔ نشانی وہی ہوتی ہے جو چیز جس کے ذریعے سے ایک چیز کو انسان ایک سمجھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ اسلام آباد کا بھی ایک آئیکن ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی تصویر ہے، اسلام آباد کے بارے میں کوئی محکمہ ہے، کوئی ادارہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، جو اتنی سمجھ بوجھ رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ من آیاتہ ان خلق الانسان، انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اسی سے ہی پھر دوبارہ نکلیں گے اور پورے وہاں پہ ان کا باس بعد الموت ہوگا۔ پھر یہ فرمایا کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے پھر بیویاں بنائیں اور تمہیں اس میں سکون دیا، تمہارے لیے اس میں مودت اور رحمت پیدا کی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ دو اجنبی انسان لیکن اللہ کے اس کلام سے، اس کی آیات سے آپس میں ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو کہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی یہ
ایک بہترین نشانی ہے کہ کس طرح دو اجنبی انسانوں کو وہ اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح آسمان اور زمین کی تخلیق، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کی تخلیق، کہ مختلف رنگ ہے۔ آپ حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں یا باہر کسی ملک میں بھی جائیں تو مختلف آپ کو نظر آئیں گے۔ کوئی بالکل سیاہ رنگ کا ہے، بالکل گورا رنگ کا ہے، کوئی سانولا رنگ کا ہے، تو مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں ہیں جو بولتے ہیں، سب کوئی ایک زبان نہیں بولتا، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اس نے اس طرح آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ساتھ ہی یہ مختلف یہ رنگ بھی اور زبانیں بھی۔ اسی طرح فرمایا کہ دن اور رات میں تمہاری نیند، تم سو جاتے ہو، آرام کر لیتے ہو، تو یہ تو آپ اس سے پوچھئے اس نیند کی قیمت جس کو نیند آتی نہیں ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جتنے وہ تو پوری اپنی دولت دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں ایک لمحے کی نیند مل جائے، لیکن نیند نہیں آتی۔ ہم تو آرام سے سو جاتے ہیں، چاہے دن میں سو جائے، رات کو آرام کر لیں، لیکن کچھ یہ بھی ہیں، ایسے مریض بھی ہیں جن کو نیند نہیں آتی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں نیند جیسی دولت دی ہے کہ ہم آرام کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی نیند لیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر ایک دم فریش اٹھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے آپ کے لیے مہربانی ہے۔ اگر کوئی آدمی کئی دن نہ سوئے، کئی راتیں نہ سوئے، تو دیکھیے اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کا دماغ جو ہے وہ مختل ہو سکتا ہے، دماغ تباہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نیند نہیں ملتی ہے۔ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ نیند کی شکل میں۔ اور فرمایا کہ یریکم البرق خوفا و طمعا، اور تمہیں وہ چمک دکھاتا ہے۔ آسمان پہ جو بجلی چمکتی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کے بعد پھر بارش برستی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آتی ہیں، اور پھر پانی آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی وہ تخلیقات ہیں جس میں صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آسمان اور زمین جو ہیں سب اس کے حکم کے پابند ہیں اور اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، جو اس کا آرڈر ہوتا ہے اس کو من وعن مانتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی تمام نشانیاں بتا دی ہیں تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے اس رب کی ذات پہ کہ وہ ہے اللہ جو ہمارا اصل مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے اور معبود برحق ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی فساد پھیل چکا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خشکی میں تو ہے ہی، زمین پہ تو کتنے ہی فساد کے بہت ہی سرچشمے موجود ہیں جہاں فساد ہی فساد ہے، لیکن سمندر میں کہاں سے آ گیا؟ یہ اب تو سمندر میں بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جزیرے جو پہ تیر رہے ہیں سمندر میں، جس کے اندر ہر قسم کی فحاشی اور یعنی بے حیائی، بدکاری، سارا سامان موجود ہے، صرف وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، تفریح کے لیے ہے، عیاشی کے اڈے ہیں وہ۔ اب اللہ تعالیٰ جب ڈبوتا ہے ان کو تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اور طاقت بھی ہے جو ان کی ہر چیز کو فیل کر کے ان کو سمندر میں ہی غرق کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے فرمایا کہ اس طرح فساد جو پھیل چکا ہے زمین میں بھی اور سمندر میں بھی، خشکی میں بھی، تری میں بھی، یہ کیوں ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی کمائی کے بدلے، جو لوگوں نے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ، بندے خود ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر۔ یہ سب ہمارا کیا دھرا ہے، ہمارا کیا دھرا ہے کہ ہم پر اس قسم کے ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، انتہائی غلط قسم کے حکمران آ جاتے ہیں، ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، اور پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں، یہ سب ہمارا اپنا کیا دھرا ہے کہ جب ہم نے یہ کیا، ہم نے برداشت کر لیا ان لوگوں کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس قسم کے لوگ مسلط کر دیے، اور پھر یہی ظلم و زیادتی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، اس میں بھی ایک چیز جو فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تو یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ تو بعض صحابہ کرام نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ یہ میوزک، موسیقی، ناچ گانے، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں، خرید کے اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ بڑے بڑی اب اسکرینیں ہیں اتنی بڑی آ گئی کہ جتنی بڑی دیوار نہیں ہوگی اتنی بڑی اسکرین آ جائے گی کہ آپ ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ لیں، بڑے آرام سے دیکھ لیں۔
تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی لیے کہ اللہ والحدیث بڑے شوق سے لوگ خریدتے ہیں اور اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، یہ اسکرینیں، یہ تماشے، یہ تمام ہر قسم کے ناچ گانے سب کچھ دیکھنے کے لیے، اور جو کچھ چاہیں، اب تو کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں، ہر چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز، تو یہ اسی لیے لوگوں کو تباہ کرنے، لیضلوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اخلاقی طور پہ تباہ کر دیتی ہیں، دوسرے اس کے عقائد کے طور پہ تباہ کر دیتی ہیں کہ انہی کے ذریعے ہی سے غلط قسم کا پیغام جاتا ہے، غلط قسم کی چیزیں جاتی ہیں جس کے ذریعے سے ہر شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان کی کچھ وصیتیں نقل کی ہیں، تو لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، کہ لقمان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی، انتہائی حکیم، انتہائی عقل مند وہ شخصیت تھی، اسی لیے اللہ نے ان کی جو وصیتیں ہیں وہ نقل کی ہیں، اور اس میں نمایاں بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو بات شروع کی ہے وہ عقیدے سے بات کی ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بچے، میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ تو یہ ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے، تو باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی نہیں، ماں پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب تو ماں کیا، اب تو یہ ریموٹ کنٹرول کے حوالے کر دیا ہے۔ اب آپ کے بچے جو ہیں ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی سب کچھ اسی ریموٹ کنٹرول سے ہوتی ہے کہ جو بھی اس کو دے دیں اس کے ہاتھ میں کہ تم دیکھو، جو مرضی دیکھنا ہے دیکھو، یا یہ موبائل دے دیں اس کو کہ لو اس میں دیکھ لو، ہمیں مت تنگ کرو، جاؤ۔ تو یہ ہے ہماری تربیت۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہ باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پہلے اس کا عقیدہ درست کر دیا کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر مت جھکانا، صرف اللہ کے سامنے، وہ کسی بھی شرک کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ والدین کا تذکرہ فرمایا کہ اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے۔ آج کل تو یہ ہے کہ والدین کو بھی مار دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اف کہنے سے منع کیا ہے نا، مارنے سے تو منع نہیں کیا، تو لہٰذا مارو، ان کو پٹائی کرو، خنجر گھونپ دو۔ یہ ہو رہا ہے آج کل۔ تو یہی دیکھ لیجئے کہ یہ کیوں آخر اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ لیضلوا عن سبیلی کی جو بات ہے کہ گمراہ ہو گئے اسی فتنے کی وجہ سے۔ جو فتنہ ہمارے پاس موجود ہے اسی فتنے نے تباہ کر دیا ہے۔ تو لہذا پھر یہ اس کے بعد اسی میں ہی ان کے ساتھ خاص طور پہ والدین، حتیٰ کہ اگر وہ غیر مسلم ہوں، مشرک ہوں، تب بھی کہا کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیاوی طور پر اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہیں یا کوئی ان کا مذہب ہے تو ان کو گھر سے نکال دیں، دھکے مار دیں، نہیں، ان کو رکھیں گے، ان کی خدمت کرنی ہوگی، دین سے چھوڑ کر، دین کے معاملے میں نہیں لیکن دنیا کے معاملے میں ان کی ہر طرح سے ان کی خدمت کی جائے گی۔ تو یہی دیکھ لیجیے قرآن کا اعتدال ہمیں بتا دیا ہے۔ اور آخر سورہ لقمان کے آخر میں پھر یہ فرما دیا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ 5 چیزیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اس میں پہلی چیز قیامت کا علم، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ کہ اپنے انبیاء کرام کو نہیں بتایا، فرشتوں کو نہیں بتایا، صرف اللہ کو معلوم ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، کب برسائے گا نہیں معلوم۔ یہ جو موسمیات والے ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ جی فلاں اس میں بارش ہوگی، لیکن بارش ہوتی ہی نہیں۔ ان کے سارے جو تخمینات ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں، سب غائب ہو جاتے ہیں، کہاں چلے گا بارش، کہاں چلی گئی، وہ ہوتی ہی نہیں بارش، اسی لیے ان کو نہیں معلوم۔ اگر وہ ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ اللہ کے حکم سے تو شاید ان کی بات صحیح ہو جائے، لیکن وہ یہ تو کہیں گے تو فنڈامنٹلسٹ بن جائیں گے، تو اسی لیے وہ یہ نہیں کہتے، وہ صرف اپنی ساری جو ان کی آبزرویشن ہوتی ہے وہی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز فرمائی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے رحم میں جو کچھ بھی ہے وہ جانتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ نہیں، آج تو کوئی مسئلہ نہیں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ہم سب کچھ پہچان لیتے ہیں۔ کیا پہچان لیتے ہو؟ کیا اس کی زندگی کے تمام دن بھی جان سکتے ہو؟ کیا اس کی قسمت کو بھی جان سکتے ہو؟ کیا اس کی تقدیر کو بھی جان سکتے ہو؟ کیا جان سکتے ہو؟ صرف یہی تو جان سکتے ہو کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بس اس کی صحت کے بارے میں کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ پتہ چل جائے گی، اور اس کے علاوہ کیا جان لو؟ تو یہاں پہ جو فرمائے کہ وہ یعلم، تو علم ہوتی وہ چیز یقینی بات ہوتی ہے، تو یقینی علم صرف اللہ کے پاس،
وہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور چوتھی بات یہ فرمائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اور کوئی بھی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کی کمائی کیا ہوگی، کمائے گا بھی یا نہیں کمائے گا، کچھ پتہ نہیں. تو اللہ جانتا ہے. تو اسی لیے تو جو بھی اپنی کوئی کاروبار کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کل کیا ہوگا، کل کمائی ہوگی یا نہیں ہوگی. کوئی ہڑتال ہو جائے گی، دکانیں بند ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، خالی ہاتھ بیٹھے رہو گے. تو یہ ہے اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی کل ملے گا تمہیں وہ جانتا ہے. کمائی کیا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور پانچویں بات یہ فرمائی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کہاں وہ مرے گا، یہاں اپنے گھر میں مرے گا یا کہیں اور جا کے مرے گا، کچھ نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ نہیں میں پھر واپس آؤں گا پھر مروں گا، نہیں. تو یہ 5 چیزیں بتا دی کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا ہے. سورہ سجدہ میں بھی ایک آیت ہمیں کچھ توجہ میں چاہتی ہے کہ فرمائے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اور ہم نے بنایا ان میں سے امام، قائد، قیادت دی، جو ہمارے طریقے سے ہمارے حکم کے مطابق جو ہدایت حاصل کرتے ہیں. لَمَّا صَبَرُوا. جب انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور وہی لوگ ہماری آیتوں کی، ہماری نشانیوں پہ یقین رکھتے تھے. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ امامت کے لیے، قیادت کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، صبر اور یقین. صبر ہے، برداشت ہے تو پھر کام بن سکتا ہے. یقین ہے اللہ پر، اللہ کے وعدے پر، اللہ کے احکام پر، تو پھر بات بن سکتی ہے. اگر یہ صبر نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو پھر نہیں بنے گا، پھر کچھ نہیں حاصل ہوگا. سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ اتق اللہ، اللہ کا خوف کیجیے. آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ اللہ کا خوف کرو، اتق اللہ، تو ہم شاید غصے میں آ جائیں. اچھا میں کوئی گناہ گار آدمی ہوں، فاسق و فاجر ہوں جو مجھے تم کہہ رہے ہو. یہاں پہ اللہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اتق اللہ، اللہ کا خوف کیجیے. تو یہی بتانے کے لیے کہ اتق اللہ جس کو چاہے کہہ دے، یہ تو اللہ کے خوف کی دعوت دینا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بیان کی خاص طور پہ 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا. شروع میں ہی ایک تو امہات المؤمنین کی بتایا کہ یہ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ماں جیسی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی ماں کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سن سکتا، اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے. اتنا ہے کہ لوگ اس کو اپنے اس دشمن کو قتل تک کر دیتے ہیں کہ اس نے میری ماں کی بدتمیزی کی ہے، یہ ماں سے بدسلوکی کی ہے. یہ تمہاری مائیں ہیں. اور دوسری بات جو فرمائی کہ تم یہ جو بچوں کو ایڈاپٹ کرتے ہو، متبنہ بناتے ہو، یہ تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے. آج تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو بچے کو لے لیا، اولاد نہیں ہو رہی، نہ صحیح ہم اور لے لیں گے، جا کے لے آئے، کہیں عیدی کے کیمپ سے لے آئے، اس کے دفتر سے لے آئے یا کسی اور سے لے لیا، اور پھر اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اپنا نام دے دیا، شناختی کارڈ میں نام لکھ لیا. اس لیے کہ قرآن کی کون پرواہ کرتا ہے. قرآن تو کہتا رہے کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ دادا سے پکارو. ہم کہتے کہ نہیں، ہمیں کیا، ہم تو اپنے نام سے رکھیں گے. بچے کا دل ٹوٹ جائے گا. تمہیں بچے کے دل کے ٹوٹنے کی تو فکر ہے، لیکن قرآن حکیم کی آیت کو روندنے کا تمہیں کوئی خیال نہیں. یہ ہے ہماری ذہنیت کہ جب ان سے کہا جائے کہ آپ بچے کا نام جو ہے وہ اس کے باپ کے اوپر ہی رکھیں، اس کے باپ کا پتہ کریں، نہیں ہے تو عبداللہ لکھ دیں. کوئی بھی اللہ کا بندہ اس کا باپ ہوگا، اس کا نام لکھ دیں، لیکن اپنا نام مت لکھیں. اس لیے کہ اس کے بعد کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، پردے کے احکام ہوتے ہیں اور دوسرے حرمت کے مسائل ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. تو ایک بچہ جو اجنبی ہے، سگا بیٹا تو ٹھیک ہے، اس کے تو رشتے ہوں گے سارے، لیکن اگر اجنبی بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے مسائل کون دیکھے گا؟ لیکن پرواہی نہیں ہے. تو قرآن نے جو حکم دیا ہے ایسے نہیں دے دیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے. اور پھر غزوہ احزاب کا بھی ذکر کر دیا. تو اس میں بھی جیسے کہ مختصراً عرض کر دوں کہ جب غزوہ احزاب میں ادھر سے دھمکی مل رہی تھی، کافر مختلف دھمکیاں دے رہے تھے، غزوہ احد میں وہ کچھ نہیں کر سکے تھے. اب ان کو بے چینی تھی کہ اب مسلمانوں کو پھر ہم تنگ کریں گے. تو پھر یہاں پہ مسلمانوں نے سوچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، تو پھر حضرت سلمان فارسی نے ہی یہ تجویز دی کہ ہم
اپنے ہاں تو یہ کرتے ہیں کہ خندق کھود لیتے ہیں، بڑی ساری خندق کھود کے، تاکہ دشمن جو ہے اس کو عبور نہ کر سکے، تو یہاں سے یہی کر لیا جائے۔ تو یہ مدینہ منورہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے دو طرف تو حرہ ہے، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، اور وہ کیا ہیں؟ وہ سیاہ پتھر ہیں جو کسی زمانے میں وہاں پہ آتش فشاں پھٹا تھا، تو اس کی نشانیاں ہیں کہ وہ اتنے ایسے ہیں کہ جس کے اوپر نہ گھوڑا چل سکتا ہے نہ اونٹ چل سکتے ہیں، تو لہذا پھر ایک طرح سے وہ سیکیورٹی موجود ہے۔ تیسری طرف وہ کھجور کے باغات تھے، ایک حصہ ہی کھلا ہوا تھا جہاں سے دونوں جنگیں ہوئیں، غزوہ احد بھی اور غزوہ احزاب بھی، یہ علاقہ کھلا ہوا ہے اور یہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے پھر یہیں سے ہی جبل احد سے قریب سے جبل سلا تک وہاں پہ خندق کھودی گئی، یہ خندق کھود کے اور پھر آپ نے انتظامات کر لیے، مورچے بنا دیے۔ تو اس وقت پھر جو دشمن تھا، دشمن نے بھی بہت ہی گہری وار کیا، بہت ہی سخت چال چلی۔ یہودیوں سے مشرکین وہ اپنی جگہ تیار ہو گئے کہ آ کے حملہ کریں گے باہر سے، اور اندر سے یہودیوں نے، یہودی جو انتہائی خسیس قسم کے لوگ ہیں، انتہائی خست ان کے اندر پائی جاتی ہے، بزدل بھی ہیں، کمینے بھی ہیں، تو انہوں نے اندر سے کی کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے۔ تو یہ ان کا تھا۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر یہ لشکر آ گئے، ادھر سے مکے والے آ رہے ہیں، ادھر سے یہ منافقین اور یہودی مل کر حملہ کرنے والے ہیں اندر سے، تو دیکھیے کیا ہوگا، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو پھر ہم نے انتظام کیا، ہم نے اوپر ایسی آندھی بھیجی، ایسے لشکر بھیجے جو جسے تم دیکھ نہیں رہے تھے، وہ اللہ نے انتظامات کر دیے اس طرح کر کے تاکہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، تمہارے اوپر سے آ رہے تھے، یعنی سامنے تھے تمہارے، بالکل ہی ظاہر، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اندر سے بھی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیج دیا، نعیم ابن مسعود ہے، ان کو بھیج دیا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان، ابھی مسلمان ہوا ہوں، میرے اسلام کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، اب آپ جو مجھے حکم دے میں تیار ہوں اس کے لیے۔ اللہ کی طرف سے انتظام تھا، تو ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کر سکتے ہو کر ڈالو، کہ ٹھیک ہے، اچھے سمجھدار آدمی تھے۔ تو وہ گئے پھر یہودیوں کے پاس کہ یہودیوں سن لو پہلے کہ تم یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہو انتہائی خطرناک گیم کھیل رہے ہو تم، اس لیے کہ کافر تم مکے والے تو چلے جائیں گے، تم نے پھر کہاں رہنا ہے؟ یہ مدینے میں ہی رہنا ہے نا، اور مدینے میں یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ کہنے ہو یہ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہو تم۔ کہنے اب کیا کریں پھر ہم؟ کہنے کہ تم یوں کرو، مکے والے سے کہو کہ کسی قسم کی گارنٹی دیں کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ ہوگا تو وہ ہمارا دفاع کریں گے۔ یہ کیا گارنٹی دیں؟ اسلحہ لو، عورتیں لو، بچے لو، جو بھی لے سکتے ہو لے لو ان سے، ایز اے گارنٹی، گارنٹی ملے گی تو ہم آئیں گے، ورنہ ہم نہیں آئیں گے، صاحب کہہ دینا۔ کہنے کا ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ان کو پٹی پڑھا دی اچھی طرح یہودیوں کو، کہا ادھر گئے، مکے گئے، مشرکین سے کہا بات کی کہ اب یہودی بڑے پریشان ہیں کہ اگر وہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو مارے جائیں گے، اس لیے کہ میثاق ہے، معاہدہ کیا ہوا انہوں نے، تو اب وہ تم سے تمہارے پاس آئیں گے، تم سے کہیں گے گارنٹی دو، تو خیال رکھنا، دیکھ لینا تم کیا کر رہا ہے۔ ان کے دل میں بھی شک پیدا کر دیا۔ یہ لیکن حکمت ہوتی ہے، بصیرت۔ اس طرح کر کے اب جب یہ گئے آپس میں ملے تو پھوٹ پڑ گئی، نہیں ہو سکا۔ یہودیوں نے صاف کہہ دیا کہ ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ہم کچھ نہیں کرتے، جاؤ۔ اس طرح پھوٹ پڑ گئی۔ اب یہ ہوا، اسی کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جبکہ آنکھیں بھی پتھر ہو گئی، مطلب، اور وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو تھا وہ حلق تک آ گیا تھا، اتنی پریشانی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں پہ مومن کو آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ پوری طرح ان کو ہلا دیا گیا، ہل گئے وہ کہ اب کیا ہوگا، ہر ایک سے اب کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حالات میں سے نکال کے ان کو بات فتح دی، اور اس کے بعد وہ آئے وہاں پہ 1 مہینہ یا کتنا عرصہ وہ رہے وہاں پر، کفار حصار کیے ہوئے، محاصرہ کیے ہوئے مسلمانوں کا،
وہاں خندق کے سامنے کچھ نہیں کر سکے۔ وہ کوشش کی کسی نے کہ وہ گھوڑے کے ذریعے سے اس خندق کو ٹاپ لے، نہیں کر سکا۔ جیسے ہی پہنچا ادھر سے مسلمان تیار تھے، فوراً ہی اس کی گردن اتار دی۔ تو یہ ہے مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی، تو یہ اللہ کی طرف سے تھی، کس طرح ان کو کی۔ اور پھر جب وہ آخر میں کہ سخت سردی کا موسم تھا اور وہ خیمے ان کے جب تیز آندھی چلی، اس نے سارے ان کے خیمے اکھاڑ کے پھینک دیے، ان کی ہنڈیاں، ان کے سامان، ہر چیز جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی، یہاں تک کہ ابو سفیان کو کہنا پڑا کہ چلو واپس چلو، اب نہیں ٹھہر سکتے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ریحا وجنودا لم تروها، کہ ایسی سخت آندھی اور ایسے لشکر میں بھیجوں گا جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ وہی اللہ نے کیا، اور اس طرح ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور وہ کہتے رہے۔ اب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اب تم نہیں آؤ گے، اب ہم آئیں گے۔ الآن نغزوکم ولا تغزون، ہم تمہیں حملہ کریں گے۔ اور یہی ہوا، اس کے بعد آپ فتح مکہ ہوا، اور اس طرح پھر وہ سارا راستہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔